بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے سامنے احادیث کی مستند کتابوں صحاح ستہ سے 7 ایسی دعائیں اور ان کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے جن کے ذریعے تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3859 میں سے دعائیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اس حدیث میں ایک ساتھ 2 دعائیں بیان کی گئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم بھی موجود ہے۔ دعا نمبر 1۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا ہے، اللہم انی اسألک باسمک الطاہر الطیب المبارک الاحب الیک الذي إذا دعيت به أحبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استرحمت به رحمت وإذا استفرجت به فرجت۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے تیرے اس طاہر، طیب، برکت والے اور تجھے سب سے پیارے نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، جس کے وسیلے سے جب تجھ سے دعا کی جائے تو تو قبول فرماتا ہے، اور جب تجھ سے اس کے وسیلے سے کچھ مانگا جائے تو تو عطا فرماتا ہے، اور جب تجھ سے اس کے واسطے سے رحمت طلب کی جائے تو تو رحمت فرماتا ہے، اور جب تجھ سے اس کے واسطے سے پریشانی دور کرنے کی درخواست کی جائے تو تو پریشانی دور کرتا ہے اور مشکل کشائی فرماتا ہے۔ اسی حدیث میں بیان کیا گیا کہ اور ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، کیا تم جانتی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا وہ نام بتایا ہے کہ جب بھی اس کے ذریعے دعا کی جائے تو وہ اسے قبول کرے گا؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے بھی وہ نام بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، یہ تمہارے لیے مناسب نہیں۔ میں یہ سن کر علیحدہ ہو گئی اور کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی۔ پھر میں نے اٹھ کر آپ کے سر مبارک کو چوما اور عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، تمہارے لیے مناسب نہیں کہ میں تمہیں بتاؤں، اور تمہارے لیے اس اسم اعظم کے واسطہ سے دنیا کی کوئی چیز طلب کرنی مناسب نہیں۔ یہ سن کر میں اٹھی، وضو کیا، پھر میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد میں نے یہ دعا مانگی، اللہم انی ادعوک اللہ وادعوک الرحمن وادعوک البر الرحیم وادعوک باسمائک الحسنی کلہا ما علمت منها وما لم اعلم ان تغفر لی وترحمنی۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے دعا کرتی ہوں، میں تجھ رحمان سے دعا کرتی ہوں، اور میں تجھ محسن و مہربان سے دعا کرتی ہوں، اور میں تجھ سے تیرے تمام اسماء حسنہ سے دعا کرتی ہوں، جو مجھے معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنسے اور فرمایا،
اس میں اعظم انہی اسما میں ہے جس کے ذریعے تم نے دعا مانگی ہے۔ یہ دعائیں سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3859 میں بیان کی گئی ہیں۔ دعا نمبر 3، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ، یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3505۔ فضیلت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی وہ دعا ہے جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے پروردگار سے مانگی تھی۔ جو مسلمان شخص اس دعا کے ذریعے اللہ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا سوال پورا کرتا ہے۔ دعا نمبر 4، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آئے، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا مانگتے ہوئے وہ اپنی دعا میں کہہ رہا تھا، اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام۔ ترجمہ، اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ ہی احسان عظیم فرمانے والے ہیں۔ اے آسمانوں اور زمین کے انوکھے انداز میں پیدا کرنے والے، اے عظمت و بزرگی اور اکرام و احسان والے۔ دعا نمبر 5، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا ذا الجلال والاکرام۔ ترجمہ، اے عظمت اور بزرگی والے۔ ان الفاظ کو لازم پکڑو، یعنی اپنی دعاؤں میں برابر پڑھتے رہا کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3525۔ دعا نمبر 6، بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو ان کلمات کے ساتھ دعا کرتے ہوئے سنا تو فرمایا، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس شخص نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے وسیلے سے مانگا ہے کہ جب بھی اس کے ذریعے دعا کی گئی اس نے وہ دعا قبول کی ہے، اور جب بھی اس کے ذریعے کوئی چیز مانگی گئی اس نے دی ہے۔ کلمات درج ذیل ہیں۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ ترجمہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس طور پر کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا بے نیاز ہے، جس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3475۔ دعا نمبر 7، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر اس نے دعا مانگی، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض
یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے اس وسیلے کے ساتھ مانگتا ہوں کہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو بہت مہربان، بہت دینے والا اور آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ اے بزرگی اور بخشش کے مالک، اے سدا زندہ، اے پوری کائنات سنبھالے ہوئے۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے اللہ سے اس کے اسم اعظم یعنی عظیم نام کے حوالے سے دعا مانگی ہے کہ جب اس کے حوالے سے دعا مانگی جاتی ہے تو وہ دعا قبول فرماتا ہے، اور سوال کیا جاتا ہے تو وہ دیتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3475۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی قیمتی رائے کومنٹس میں ضرور ظاہر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔